والصلاة والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان اکرام وقار، سب سے پہلے ہم بہار شریعت کو کھولیں گے۔ بہار شریعت سے تین چیزیں لیں گے۔ وہ تین چیز تین قسم کے لوگوں کے روزوں کا جائزہ لینے کے، تین قسم کے لوگوں کے روزوں کا کیا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، پہلا جو روزہ ہے وہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ پہلا روزہ عام لوگوں کا۔ اب عام لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ سمجھیں۔ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ کھانے سے رکنا، عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے پینے سے رکنا، عام لوگوں کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رکنا، یہ عام قسم کے لوگوں کا۔ اب خاص قسم کے لوگوں کا روزے کا کیا معاملہ ہے؟ تو بولے بہار شریعت کے اندر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ خاص لوگوں کا روزہ تو یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ کان، آنکھ، منہ، اس کے علاوہ ہاتھ، اس کے علاوہ پیر اور جسم کے تمام اعضاء کے گناہوں سے رکنا۔ خاص قسم کے لوگوں کا روزے کا معاملہ یہ کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو کیسے کیسے گناہوں سے رکتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی روزے کی حالت میں تو اور خاص طریقے سے کان کے گناہ سے بھی، آنکھ کے گناہ سے بھی، منہ کے گناہ سے بھی، ہاتھوں کے گناہ سے اور پیر کے گناہ، ان تمام گناہوں سے رکنا، یہ خاص قسم کے لوگوں کا روزہ۔ اب تیسرا جو آتا ہے وہ خاص نیک بندوں کا روزہ۔ تیسرے خاص نیک بندوں کا روزہ۔ اب ان کے روزے کا مطلب معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اپنے رب کی طرف توجہ میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے روزہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں توجہ نہ دے کر صرف اور صرف اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہے۔ عزیزان محترم، اسی روزے کی حالت میں ان تینوں کے کیا تعلق سے گفتگو ہوگی کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں یا چھوٹے گناہوں یا ادنا سے بھی گناہوں ان سے دور رہتے ہیں، لیکن اس سے احتیاط ہم نہیں کر پاتے۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے جماع سے رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برائیوں میں رکھ بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ گناہ تو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، گناہ تو جیسے جو گناہ کا کام کریں وہ عام دنوں میں بھی گناہ لکھا جائے گا، لیکن رمضان کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ جس طریقے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے نا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک نیکی کرو 70، ایک نیکی کرو 70، اسی طریقے سے ایک گناہ کرو 70، ایک گناہ کرو 70۔ تو جس طریقے سے نیکیاں کمائیں گے اسی طریقے سے گناہ بھی۔ تو یہ کہ نیکیوں میں جس طریقے سے ہم دوڑتے ہیں تو گناہوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، گناہوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ ابھی ہمارے چند نوجوان چاہتے وہ مسجد میں جہاں بیٹھ جائیں، 4-5 لوگوں گروپ بن جاتے ہیں، یہاں بیٹھ جائیں یا کہیں گھر میں بیٹھ جائیں یا پل وغیرہ پر بیٹھ جائیں یا کہیں اور بیٹھ جائیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو کسی کی غیبت میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو کسی کی چغلی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں تم یہ بتاؤ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یا رسول اللہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول، یعنی یہ دونوں بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طریقے سے ذکر کرنا، تم اپنے بھائی کی ایسی باتیں بیان کرنا، تم کسی مسلمان کی ایسی باتیں بیان کرنا کہ جس کو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسندیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ یعنی ایسی بات جیسے میں کسی سے کہوں کہ یار یہ کتنا موٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کو موٹا لگنے سے برا لگے، اگر اس کو یہ بھی برا لگ گیا، یہ بھی برا لگ گیا، یہ بھی غیبت۔
یہ بھی غیبت، یعنی اپنے بھائی کے تعلق سے، مومن کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جس کو وہ سنے تو اس کو اچھا نہیں لگے، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر جو چیز ہم بول رہے ہیں جیسے اس کو برا لگ رہا ہے، اگر اس میں موجود ہو تب کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں اس کے منہ پر بول دوں گا، ارے اس نے کہا میں اس کے منہ پر بول دوں گا، منہ پر تو بول دے گا لیکن اس سے تو تکلیف ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو ایسی بات بولنا کہ جس سے اس کے دل کو ناگوار گزرے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام۔ تو کیا فرمایا کہ ایسی باتیں بھی ذکر نہ کی جائے۔ تو کیا ذکر اس کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ پسند ہرگز نہ کرے، جس کو پسند نہ کرے۔ اور اگر صحابہ کرام نے کہا کہ اس کے اندر بات موجود ہے تب حضور نے فرمایا تبھی غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر جو چیزیں تم نے ذکر کرنی ہے اگر اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں تو پھر وہ غیبت نہیں ہے، پھر وہ تہمت ہے، پھر غیبت سے بھی بڑا ہونا۔ پھر تو جب اس کے اندر موجود ہی نہیں، جب موجود ہے تب تو غیبت ہے وہ، اگر اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں اور آپ نے اپنے پیٹ سے بات بنا لی، کچھ لوگوں کو پیٹوں میں درد ہوتا ہے نا اپنے آپ سے بنا کے پیش کر دیتے۔ مثال کے طور پر یہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور دو میں جو گفتگو ہوگی نا، اب وہ جو تیسرے کو بتائے گا تو ایک اپنی طرف سے بتا دے گا، ایک بات اور کیا ہے اس نے یہ بھی کہا، وہ جو کچھ چوتھے کو بیان کرے گا تو چوتھا جو تیسرا ہے نا وہ چوتھے کو بتائے گا، وہ ایک اپنی طرف سے کر دے گا، تو دو باتیں اور مزید ہو گئی، پھر وہ پانچویں کو بتائے گا، چوتھا ایک اور اپنی طرف سے کر دے گا، تین باتیں حساب ہو گئے، یعنی جتنا بڑھتا جائے گا لوگ اس میں مسالہ ڈالتے ہی رہے۔ عزیزان ان سے بھی ہمیں دور رکھنا۔ عزیزان گرامی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احیاء علوم کی روایت ہے، احیاء علوم کی روایت حضور فرماتے ہیں جب میں نے معراج گیا تھا نا، سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج گیا تو میں نے ایسی قوم کو دیکھا، میں نے ایسی قوم کو دیکھا، ایسی قوم کو کہ جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، بڑے بڑے ناخن تھے، جن کے خطرناک قسم کے ناخن۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر ان لوگوں کو کیا دیکھا، وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، ان کی کھالیں ایسی کھچ رہی تھی، ان کی کھالیں ایسا گوشت انہوں نے نوچ لیا تھا کہ ہڈیاں نظر آنے لگی، ہڈیاں گوشت نوچ رہے تھے۔ عزیزان محترم معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، معلوم ہوا یہ کون لوگ ہیں، پھر بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، عزیزان ہرگز ہمیں غیبت نہیں کرنا۔ ایک روایت ترغیب و ترہیب کی میں سنا رہا ہوں اور یہی روایت احیاء علوم کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کے، حضرت انس، اور وہ روایت یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کو حکم دیا اور تمام صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا میرے صحابی جب تک میں نہ کہہ دوں، جب تک میں نہ کہہ دوں تم افطار مت کرنا۔ عزیزان محترم جب شام ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابہ ہے یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اگر اجازت ہو تو روزہ افطار کر لوں، حضور نے فرمایا تم کر لو۔ دوسرا آیا یا رسول اللہ روزے سے افطار کر لو، حضور نے فرمایا ہاں تو بھی افطار کر لے۔ اتنی دیر میں ایک شخص اور آیا یا رسول اللہ دو عورتیں باہر کھڑی ہوئی ہیں، دو عورتیں باہر کھڑی ہوئی ہیں یا رسول اللہ وہ روزے سے تھیں، وہ روزے سے تھیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ روزہ افطار کر لیں۔ عزیزان محترم جب حضور نے سنا ہے تو سرکار نے چہرہ پھیر دیا، انہوں نے دوسری بار پھر کہا یا رسول اللہ دو عورتیں آئی ہیں وہ آپ سے اجازت چاہتی ہیں کہ روزہ افطار کر لیں، سرکار نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ تیسری بار یہی میٹر پیش آیا، چوتھی بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے شخص وہ روزے سے کیسا ہو سکتا ہے، وہ روزے سے کیسا ہو سکتا ہے جس کا دن ایسا گزرا ہو، جس کا دن ایسا گزرا ہو کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے اس کا روزہ ہوا ہی کہاں ہے۔ عزیزان محترم عزیز پھر سرکار نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہو کہ وہ قے کریں، قے پلٹی پلٹی کریں، قے کریں۔ عزیزان محترم وہ جاتے ہیں صحابی ان دونوں عورتوں کو کہتے ہیں تم قے کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور جب قے کی ہے تو جمع ہوا خون نکلا، جمع ہوا خون، تو جب جمع ہوا خون نکلتا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نے طے کی ہے، لیکن یا رسول اللہ کھانے کے بجائے اناج کے بجائے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوا خون نکلا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں سن لو،
اگر یہ عورتیں قے نہ کرتی، یہ عورتیں قے نہ کرتی تو یہ سمجھ لیجیے ان دونوں عورتوں کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، رحمت للعالمین کے جو انہوں نے گناہ کیے تو سرکار نے بھی کیوں کرا، لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کرنا، برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اسلام میں بتائیے جھوٹ ہمارے اندر، مکر و فریب ہمارے اندر، گالیاں ہمارے اندر، کچھ لوگ تو روزہ بھی رکھتے ہیں مالی بھی دیتے ہیں، عزیز ہرگز نہیں، برائیاں کرتے ہیں ہرگز نہیں، مکر و فریب ہرگز نہیں، کچھ لوگ تجارت والے ہوں گے جھوٹ بولتے ہیں، عزیز وقار چند پیسوں کے لیے جہاں تو جھوٹ بول جائیں گے، چلو چند پیسے آ جائیں گے 2 4 5 روپیہ، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ان ایک ایک روپیہ کا بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی حساب دے گا۔ عزیز تو برائی سے، غیبت سے، خاص طور سے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سے بہت دور ہے، اور عام حالات میں بھی ان برائیوں